فرق ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ ادائے دید دیکھنے کا انداز، ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، میرے دیکھنے کا انداز ہی نیاز مندی تھی، میری عاجزی میرے دیکھنے میں تھی. ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. عزیزو، نبی جو یہ فرما رہے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو نبی کو ہم نے نماز پڑھتے ہوئے کیسے دیکھا؟ نبی کو ہم نے نماز پڑھتے ہوئے ایسے دیکھا کہ سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین ہے. اس کیفیت میں ایک دفعہ ہوتا نا تو کہتے اتفاق ہو گیا، 25 مرتبہ یہ واقعہ دہرایا گیا. سرکار سجدے کی حالت میں ہے اور حسین پشت نبی پر ہے. امام حسن کا بھی واقعہ ہے. اور مشہور روایت تو یہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے دیکھا تو ان میں سے ایک بزرگ شخصیت نے یہ جانا، یہ سوچا کہ کہیں کوئی واقعہ نہ گزر گیا ہو. تو جب سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ حسین نبی کی پشت پر ہے. تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا کہ کسی طرح حسین کا ہاتھ پکڑ کے اتار دیں. اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ حسین تک پہنچتا، نبی کا ہاتھ ان تک پہنچ گیا. اور جب تک حسین مولا خود نہیں اترے، سرکار نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. میرا موٹا سا سوال ہے، میری اور آپ کی نماز کی کیا حیثیت؟ نماز تو ہے ہی مصطفیٰ کی. ہماری نمازوں کا کیا اعتبار؟ اللہ قبول کر لے تو اس کا کرم. ہم تو ابھی اسی الجھن سے نہیں نکلے کہ ولا الضالین کہنا ہے یا ولا الضالین کہنا ہے. ہم تو ابھی حروف کے، تجوید کے اور مخارج کے مسائل سے باہر نہیں آئے. ہماری نماز تو اللہ کرم کرے کہ قبول ہو جائے، اور وہ کریم ہے، کرنے والا ہے، وہ قبول کرنے والا ہے. نماز تو ہے امام نبی مکرم کی. تو جو نبی کی نماز بغیر حسین کے نہ ہو، سرکار سجدے کو، اچھا نماز میں بھی سب سے زیادہ حساس اور اہم رکن سجدہ ہے. قیام نہیں. سر مبارک ہے اور امام حسین پشت پیغمبر پر بیٹھے ہیں اور نبی سجدے کو طول دیتے جا رہے ہیں. میرا ایک موٹا سا سوال یہ ہے کہ سجدہ اللہ کے لیے تھا مگر حسین کے خیال کے بغیر نہیں تھا. جس موحد کے ذہن میں حسین حاکم نہ ہو، اس کا سجدہ بھی قبول نہیں ہے. میں محترم مجمع سے ایک اور سوال کرتا ہوا گزروں کہ حسین کی یاد میں نمازیں ختم ہوتی ہیں یہ سجدے طویل. خبردار محبت حسین کو بدنام نہ کر دے کوئی کہ جو محبت حسین میں ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ محبت حسین بڑھے گی تو نماز بڑھے گی، سجدہ طویل ہوتا چلا جائے گا. عزیزو، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، یہ واہمات کی جگہ ہے، توہمات کی جگہ ہے، دھوکوں کی جگہ ہے، فریبوں کی جگہ ہے. یہاں نظر کچھ اور آتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے. یہ جگہ دھوکے دینے کی جگہ ہے، یہ رنگ اور ملمک کاریوں کی جگہ ہے. آپ ہائی وے پر اور موٹر وے پر پانی دیکھتے ہیں، قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں سراب ہوتا ہے. یہ پنکھا کچھ دن بعد چلے گا، موسم بدل رہا ہے تو ایسا لگے گا جیسے تھال گھوم رہا ہو ہمارے سر کے اوپر، جبکہ 3 پر والا پنکھا ہے، تھال نہیں ہے کچھ اور، نظر کچھ اور آ رہا ہے.
آپ انگارے کو بیضوی شکل میں دائرہ نما اس کو ذرا گھمائیے تو آپ کو ایک ویل نظر آئے گا، مگر وہ ویل نہیں ہے، وہ ایک انگارہ ہے جو یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے، وہاں ہے تو وہاں نہیں ہے، مگر ہمیں لگے گا کہ پورا آگ کا ویل ہے، پہیا ہے۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ پیغام آیا کہ فلاں جگہ جانا ہے، ہم جب نکلے تو رستے میں سانپ بیٹھا نظر آیا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ تو میں اس سے بچنے کے لیے ذرا سوچ رہا تھا کہ دور سے لوگوں نے مجھے دیکھ کے تبصرے شروع کیے، مولانا کو دیکھو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں، صرف کوفے میں مسلم نہیں تھے، یہاں ہر شہر میں مسلم ہیں۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آگے کھڑا ہوا مثال دے رہا ہوں، اور مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں چیچا وطنی کے مومنین کو اور سنی شیعوں کو، جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈرتی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں کی ساری طاقت کو کس تعبیر سے یاد کیا ہے بتاؤں؟ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اور کچھ لوگوں کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں۔ اللہ نے اپنے انوار کو بجھانے اور مخالفت کرنے والوں کی ساری طاقت کو پھونک بولا ہے، اور کتنا ذلیل کرتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے سرمائے، اتنے بڑے بڑے بجٹ، اللہ کہہ رہا پھونک ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اطمینان کے ساتھ میرے عزیزو اہل بیت کا ذکر کریں، زمانہ کرمٹیں لیتا رہتا ہے، نظریہ نہیں بدلتا۔ یہ دور اس سے زیادہ سخت دور آیا، یہ تو کوئی سخت دور ہی نہیں ہے۔ کہاں سخت دور ہے؟ کون سا سخت دور ہے؟ دیواروں میں چنے گئے اہل بیت والے، زندہ دفنائے گئے اہل بیت والے، چن چن کے مارا گیا، درباروں سے ذلیل کر کے اٹھایا جاتا تھا، بے حرمتی کر کے اٹھایا جاتا تھا، لیکن قافلہ یہاں تک آ گیا، یہ قافلہ اور آگے جائے گا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے مجلس میں آئے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں ضرور اپنے ساتھ لایا کریں، ہمیں بھی کوئی لاتا تھا۔ یہ ایسے ہی کا قافلہ آگے بڑھے گا، یہ نظریہ ایسے ہی آگے بڑھے گا، اور مجلس میں ذکر اہل بیت میں جب ہم آ کر ایسے بیٹھتے ہیں تو جو اطمینان ہمیں نصیب ہوتا ہے اور وسعت قلبی نصیب ہوتی ہے۔ یہ امام بارگاہ ہے، یہ میرا اور آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے۔ اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہاں ہم جب آتے ہیں تو جوتیاں اتار کر آتے ہیں، جی جوتیاں سب باہر اتار کر آتے ہیں۔ ہم جوتیاں اتار کر اس لیے آتے ہیں کہ علی مولا نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ باہر کوئی ہوگا 200 ایکڑ کا زمیندار، باہر اترا ہوگا کوئی 5 کروڑ کی گاڑی سے، باہر کوئی آیا ہوگا 20 کروڑ کے بنگلے سے نکل کر، مگر جب امام بارگاہ میں فرش حسین پر آ کے بیٹھا ہے تو سب حسین کے فقیر ہیں، سب یہاں امام حسین سے کچھ لینے آئے، ان سے مضبوطی، ان سے استقلال، ان سے استقامت، ان سے صبر، ان سے ہم اپنی روح کو مضبوط کرنے آئے۔ میں نے ایک جملہ کہا، یہ توہمات کی اور واہمات کی جگہ ہے، یہاں دھوکے ہیں، فریب ہیں، نظر کچھ اور آ رہا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ اس وقت ہم ایک مشترکہ کیفیت میں بیٹھے ہیں، ہم سب لباس پہنے بیٹھے ہیں۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے جس کے ایک معنی ہے دھوکہ، دھوکہ، فریب۔ مہنگے کپڑے میں اگر کوئی شخص ہمیں آتا نظر آئے تو ہم اس کے آنے سے پہلے خود کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، بڑھ کر سلام کریں گے، ہاتھ ملائیں گے،
کسی کا کالر ادھا ہوا ہو، پائچے پھٹے ہوئے ہوں، بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں جی، اس کا دامن پھٹا ہوا ہو تو اس کے سلام کا بھی ہم جواب نہیں دیتے. تو دھوکہ کون دلوا رہا ہے؟ مہنگے کپڑے والے کو بڑھ کر سلام کیا، پھٹے کپڑے والے کا سلام کا جواب بھی نہیں دیا. تو دھوکہ کیسے ہوا؟ لباس سے. کیا معلوم جو مہنگے کپڑے پہن کر آیا ہے وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں وہ علاقے میں اللہ کا ولی ہو. ویسے ہی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. بڑی گاڑی سے اللہ کا ولی نہیں اترتا، مہنگے گھروں میں اللہ کے ولی نہیں رہتے، پیسہ ہو تب بھی نہیں رہتے. دونوں خواہشیں ایک ساتھ پوری نہیں ہوں گی کہ میں بڑا مکان بھی رکھوں، مہنگی گاڑی بھی رکھوں اور اللہ سے ولایت بھی لے لوں. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چلیں گی. اگر مجھے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو سادگی اپنانا پڑے گی. یہ چیز بھی حلال ہے، جائز ہے، اچھا مکان ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، مگر یہ خواہش مت کرو پھر کہ تمہیں کچھ ولایتیں بھی مل جائیں، کچھ مقامات بھی نصیب ہو جائیں. ایسے ہی ایک فقیر گزر رہا تھا راستے سے جس کا کالر ادھا ہوا تھا، سادگی اس کی ظاہر تھی. دکان والا ایک پہچان گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. دودھ والے نے آواز لگا کہ کہا دودھ پیو گے؟ تو پہلے تو اچھی طرح اس کی دکان کو دیکھا اور کہا پلا دو، یہ ہر ایک کا کھاتے نہیں ہے. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. معاشرے میں فقیر مل نہیں رہے، ملے تو مجھے بھی ملوائیے گا. یہ جو ہمارے چوکوں پہ مانگنے والے کھڑے ہیں نا، یہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہے. فقیر تو مانگنے والا نہیں ہوتا، مولا پہ اعتماد بانٹنے والا ہوتا ہے، اپنے اللہ پہ توکل بانٹنے والا ہوتا ہے. ایسے ہی فقیر نے جب اسے کہا دودھ پیو گے تو دکان کو دیکھ کے کہا پلا دو. اب اسے کٹورا بھر کے دودھ کا دیا. دودھ پی کر 2 قدم آگے چلا تو کیچڑ میں پیر دیا. چھینٹیں جو اڑی تو دیوار کے کنارے 2 آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے. ایک لڑکا ایک لڑکی. تو لڑکی کے چہرے پہ جا کے کیچڑ لگی، چھینٹیں لگی. تو اسے تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. وہ جو اس کا آشنا کھڑا تھا اس نے آگے بڑھ کے 2 تھپڑ 2 منہ کے 2 لاتے اس فقیر کو مارنا شروع کر دیا. دیکھ کے نہیں چلتے ہو بنا یہ وہ. تو آسمان کو دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ کبھی دودھ پلواتا ہے کبھی تھپڑ لگواتا ہے. جیسے یہ کہا نا وہ لڑکی گری تڑپی مر گئی. تو لوگ جمع ہونا شروع ہوئے. بھائی تو اللہ کا ولی ہے، اس نے بد دعا کی، عورت مر گئی. نہیں میں نے کسی کو نہیں مارا. 2 یاروں کا مسئلہ ہے، ایک نے مجھے مارا ایک نے اسے مارا. میں نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے اپنی تمہید یہاں مکمل کی. اگر ہمیں دوستی کرنی ہے تو ہمیں اللہ سے کرنی ہے، اور اللہ سے دوستی کا ذریعہ وہی ہے جو اللہ کے دوستوں نے اپنایا ہے. کائنات میں سب سے بڑا اللہ کا دوست، ترتیب کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ترتیب زمانی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، وہ سب سے بڑا اللہ کا دوست جو ابراہیم خلیل کہلایا. خلیل خدا، اللہ کا دوست، اللہ سے جو راز و نیاز کرے، جو اللہ سے باتیں کرے. دوستی بڑے آدمی کی مہنگی ہوتی ہے. آپ اور میں اگر بڑے آدمی سے دوستی کریں تو مہنگی پڑتی ہے. یہ بات اللہ کی دوستی کی ہو رہی ہے. اللہ سے دوستی آسان نہیں ہے، سادہ نہیں ہے. اللہ سے دوستی میں خرچہ بہت ہوگا. اللہ کی دوستی کا پروٹوکول بہت زیادہ ہے. یہ اللہ کی دوستی کا تقاضا تھا کہ حضرت ابراہیم نے 3 طرح کے امتحان دیے. خلیل بننا ہے تو ان مرحلوں سے گزرنا ہوگا.